اسلام اور کفر کے درمیان دوسری جنگ ہوئی تھی جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ بڑی دردناک کہانی ہے غزوہ احد کی بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ہجری کو بدر فتح کیا، اور بدر فتح کرنے کے بعد 313 مسلمان، اور 313 بھی نہیں تھے، ٹوٹل 308 مسلمان تھے۔ 5 صحابہ کرام کو اعزاز کے طور پر بدر میں سے نبی علیہ السلام نے ثواب کا حصہ عنایت کیا۔ ان میں حسنین کریمین بھی ہیں، حضرت عثمان ابن عفان بھی ہیں، اور 1-2 بیمار صحابہ بھی تھے۔ اب کفر کو یہی ڈر تھا کہ یہ لوگ جو کہ مسلمان تھوڑے سے تھے، 1000 کو ہم پھٹکا کے پھینک دیا انہوں نے، ان کے دل میں اسلام کا بڑا غصہ تھا، بڑا بغض تھا۔ تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ارادہ کہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک قافلہ بھیجا ملک شام تجارت کا، اور 3000 بندہ تھا اس میں۔ اب اس تجارتی قافلے کو حضرت سیدنا ابو سفیان نے جب بھیج دیا، اور اس نیت اور ارادے سے بھیجا کہ اس کا جتنا مال اور پیسہ ہمیں منافع کے طور پر ملے گا، وہ سارا مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ہم لگائیں گے۔ اب سارا قافلہ چلا گیا ملک شام، واپس آ رہے تو بہت سارا مال و اسباب لے کر، پیسہ لے کر آیا۔ اب یہ سبب ہے غزوہ احد کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بطور وحی اور کچھ صحابہ کرام کے جاسوسی پیغام جب پہنچا کہ ان کا یہ ارادہ ہے، اور ان کا قافلہ وہ مدینہ منورہ سے ہوتا ہوا مکہ پہنچ گیا۔ اب مکہ سے وہ اپنے بندے تیار کر کے اپنا سارا پیسہ جنگ کے لیے لگا رہے، تلواریں خریدے انہوں نے، اس زمانے کے جتنے بھی ضرب و حرب کا سامان ہے سارا خریدا، اور وہ چل پڑے مدینہ منورہ کی طرف۔ اب نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جا کے احد والی سائڈ پہ لڑنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر لڑا جائے، اگر یہ آئیں حملہ کرنے مدینے پر تو گھروں کے چھتوں پر کھڑی ہوئی خواتین وہ پتھر مار مار کے ان کی فوج کو ہلاک کر دیں۔ لیکن صحابہ، اکثریت صحابہ نے مشورہ جب دیا، کیونکہ مشورتاً بات ہی حکم نہیں تھا، حکم ہوتا تو صحابہ خاموش تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے صحابہ بات نہیں کرتے تھے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی۔ عبداللہ ابن ابی منافق جو ہے رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، عجیب سی بات ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں بھی گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی منافق سے دین کی قربانی نہیں لیتا۔ دین کی قربانی ہمیشہ جان نثار جو وفادار لوگ ہیں، جو مخلص ہیں، اللہ ان سے لیتا ہے۔ دین کی قربانی ہر کوئی نہیں دیتا دین کے لیے، نہ دین کے لیے کوئی وقت دے سکتا ہے، نہ دین کے لیے کوئی جان دے سکتا ہے۔ دین کے لیے وقت دینا، جان دینا یا مال دینا، یہ اللہ تعالیٰ صرف مخلص لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، منافقوں سے نہیں قبول ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میں کرنا چاہتا ہوں یہ کام لیکن ہو نہیں پاتا۔ او بھائی میاں، تو کون ہے کرنے والا؟ اللہ ہی تجھ سے نہیں کروانا چاہتا، تجھ سے اللہ تعالیٰ نہیں کروانا چاہتا، اللہ نے ہی تجھے دور رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا بڑا دل ہے کہ میں اللہ کے راستے میں بانٹوں، اللہ کے راستے میں خیرات کروں۔ او بھائی تو اللہ اگر چاہے تو تجھ سے کروا دے، لیکن رب نہیں چاہتا تجھ سے کروانا۔ کوئی چاہے کہ یار میں مسجد کو ٹائم دے دوں، اور تو نہیں دے سکتا بھائی۔ یہ رب کی فضل اور توفیق ہوتی ہے کہ رب اپنے مخلص لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیے نا، عجیب معاملہ تھا غزوہ احد کا بھی۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے
بیٹا چھوٹے بچے یہ تم لوگ آخری صف میں چلے جاؤ، آخری صف میں جاؤ، بڑے بندوں کو آگے بیٹھایا کریں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اب صحابہ کو جمع کیے اور بلال رضی اللہ عنہ کو کہا بھائی اعلان کر دو۔ 15 شوال کا دن تھا، چھوٹی عید گزرے، ابھی 15 دن ہوئے تھے، رمضان گزر چکا ہے۔ نبی علیہ السلام اعتکاف کر کے فارغ ہو گئے، عید کر کے فارغ ہو گئے۔ 15 دن کے بعد 5 شوال کو مکہ سے ان کا لشکر چلا کفار کا، اور 15 کو پہنچا مدینہ میں۔ 10 دن کا سفر ہوتا ہے پیدل، اگر حضور کے زمانے کے مطابق چلے تو 10 دن کا سفر تھا مکہ سے مدینہ۔ یہ تو آج اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ مسلمان 2 گھنٹے میں مکے سے مدینے، مدینے سے مکے پہنچ جاتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس زمانے میں تو بڑی مشکلات تھی۔ تو حضور علیہ السلام کو ایک دن پہلے ہی حضور نے سحری کے وقت اعلان کیا کہ بھائی مدینہ کے صحابہ کو بولو آ جاؤ، اب وقت سحر ہے، صبح کا ٹائم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہی اور مدینہ کے اطراف و مضافات تک اعلان کیا، اور اسی ایک دن پہلے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا۔ اب بیگم کے ساتھ ابھی پہلا دن اور پہلی رات گزری اور سحری کے وقت اعلان آیا حضور کا۔ صحابہ تو اپنی جانیں قربان کرتے تھے، تو بیویاں ان کے لیے کیا چیز تھیں۔ حنظلہ حضور کا حکم آیا فوراً چلے گئے، غسل نہیں کیا۔ بعض صحابہ کہتے کہ فجر کے بعد کا وقت تھا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی طہارت کرنی تھی، تو حضور کے حکم سے چلے گئے۔ حضرت حنظلہ کا گھر ذرا دور تھا مسجد نبوی سے، وہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب صبح نماز کے بعد لشکر کی تیاری ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام جو ہے جنگی لباس پہن کر حضور تلوار ہاتھ میں پکڑے تشریف لے آئے۔ آج کے کفر کا جو حل ہے نا، وہ فقط دعائیں نہیں ہیں، فقط دعائیں نہیں ہیں۔ آج کے کفر کا حل سیرت النبی کی روشنی میں وہ ایک ہی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی تلوار ہے۔ اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حضور کی 9 قسم کی تلواروں کے نام بھی لکھے، ان میں سے ایک حتف بھی تھی، ایک عزب بھی تھی، اور نبی علیہ السلام کی ایک تلوار ذوالفقار بھی تھی۔ یہ 3 تلواروں کے نام بہت مشہور ہیں، لیکن 9 تلواروں کے نام آپ نے لکھے، ہر تلوار کا حضور نے ایک نام رکھا تھا۔ اب جو حضور نے غزوہ بدر والے دن، غزوہ احد والے دن ہاتھ میں تلوار تھامی، وہ تلوار تھی جو آسمان سے اتری تھی۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ نے جیسے حکم دیا کہ مدینہ میں لڑنا ہے تو ہم مدینہ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا جب اللہ کا نبی جنگ کی تیاری کے لیے آ جائے تو یہ اس کے وقار کے خلاف ہے کہ وہ جنگ لڑے بغیر جو ہے سامان کو اتار دے۔ حضور علیہ السلام چل پڑے۔ اب صحابہ کا نظریہ دیکھیں نیت پر اللہ تعالیٰ نے ہر معاملہ رکھا ہے۔ حضور کا فرمان ہے نا، نبی علیہ السلام نے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بدر میں جن کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی، اب وہ صحابہ کہنے لگے آج تو ہماری بڑی تعداد ہے بھائی، آج تو ہمارے پاس لڑنے کے لیے تلواریں بھی ہیں، آج تو ہمارے پاس گھوڑے بھی ہیں، آج تو ہمارا گھر بھی قریب ہے، آج تو کوئی بیمار ہو جائے زخمی ہو جائے تو ہم پاس ہے مدینہ، 2 میل کا فاصلہ ہے، 1.5 میل کا فاصلہ ہے احد سے مدینہ منورہ، اور احد پہاڑ مسجد نبوی پہ کھڑے ہو سامنے احد پہاڑ نظر آتا ہے بالکل سامنے۔ نبی علیہ السلام کے قدمین کے الٹی جانب وہ احد پہاڑ موجود ہے آج بھی، جہاں سے سورج نکلتا ہے نا، سورج کے جو ہے نا بائیں جانب احد پہاڑ موجود ہے آج بھی۔ نبی علیہ السلام چل پڑے۔ اب صحابہ کہنے ہیں آج تو ہماری تعداد بڑی، آج تو ہم پھڑکا کے رکھ دیں گے، آج تو یہ کر دیں گے۔ اسباب پر نظر ڈالی، اسباب پر کہ بھائی آج تو بڑا ہمارے پاس سامان بھی ہے۔ 1000 بندہ تھا۔ اب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 منافق تھے، وہ بھی ساتھ شامل ہوئے، لیکن رستے میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہماری بات ہی نہیں مانی، ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا، لہٰذا ہم جنگ احد میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ اب 700 بندہ رہ گیا، 1000 تھے
300 منافق نکل آئے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے چلنے کو بھی قبول نہیں کیا کہ میرے رستے پر بھی چل سکے. آدھے رستے سے احد کے میدان کے آدھے رستے سے واپس ہو گئے. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ ہر بندے کی قربانی قبول نہیں کرتا. قربانی دیکھیں عید پر ہر جانور قربان ہوتا ہے بھائی, بولیے, ہر جانور قربان نہیں ہوتا. عید پر مخصوص جانور قربان ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں جو حلالی ہیں. حرام جانور قربان عید پر نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی قربانی چاہے مال کی ہو, وقت کی ہو یا جان کی ہو, اللہ کو ان کی قبول ہے جن کے اندر اخلاص خالص ہے, جو فقط چاہتے ہیں میرا رب راضی ہو جائے. تو اللہ نے تب پھر آیت اتاری وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں سستی نہیں کرنی, کمزوری نہیں دکھانی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی سربلند رہو گے. یہ رب کا وعدہ ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم سچے مومن واقعی ایمان کا تقاضا پورا کیا تو تم ہی سربلند رہو گے. سورہ آل عمران اس کا 14واں رکوع, 15واں رکوع اور 16واں رکوع کا کچھ حصہ 160 نمبر آیت تک, 138 سے لے کے 160 تک 22-23 آیات اللہ نے صرف اب غزوہ احد کے متعلق نازل کی اور فرمایا ان یمسسکم کرحن فقد مس القوم کرح مثلہ. اب جنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اوپر, ایک درہ ہے احد میدان کے ساتھ ہی, اور آج وہاں پر انہوں نے مسجد سید الشہداء بنائی ہوئی ہے, بالکل اس کے سامنے ایک چھوٹا سا درہ ہے. حضور نے 50 تیر اندازوں کو اس کے اوپر کھڑا کیا کہ بھائی اترنا نہیں ہے یہاں سے, یہیں پر رہنا ہے جب تک میرا حکم نہ آ جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس پہ کھڑے ہو گئے. اب جنگ شروع ہوئی ایک ایک کر کے. عثمان بن ابی طلحہ اور ایک ابو طلحہ نامی ایک شخص تھا کفار مکہ میں سے, یہ 2 بندے آئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تو عثمان بن ابی طلحہ کے مقابلے میں تھے, اور ابو طلحہ نامی جو کافر تھا اس کے مقابلے حضرت علی گئے, اور دونوں نے ان کو ایک ہی وار میں مار دیا, واصل جنم ہو گئے. پھر ایک اور شخص آئے تو حضرت جبیر بن مطعم گئے. پھر اسی طرح ایک ایک کر کے ایک بندہ وہاں سے آتا ہے ایک مسلمانوں کی طرف سے, ایک وہاں سے آتا ہے ایک مسلمانوں کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسی جنگ چلتی رہی تو ہمارا ہر بندہ ایک مسلمان کا مقابلہ ایک بندہ نہیں کر سکتا. انہوں نے یک بار کی جب حملہ کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت حنظلہ بھی تھے, اور حضرت واشی فرماتے ہیں کہ میں ایمان نہیں لایا تھا, اور مجھے ابو سفیان کی جو بیوی تھی جو حضور کی رشتے میں سانس لگتی تھی, ہندہ ان کا نام تھا, تب وہ مومن ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا تھا کہ اگر حضرت امیر حمزہ کو تم نے قتل کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی. حضرت واشی ان کے غلام تھے نا, اس زمانے میں غلامی کا دور رہا تھا. واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر حمزہ کے, کیونکہ سامنے سے تو حملہ ہو نہیں سکتا تھا ان کو, جن کو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسد اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کے شیر, اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ حمزہ کی جابازیاں, شیر حرہ نے سطوت پہ لاکھوں سلام. نبی علیہ السلام کے اب وہ صحابہ حضرت امیر حمزہ کسی سے پکڑے ہی نہ جائے, اللہ اور رسول کے شیر. اور حضور اتنی محبت فرماتے تھے حضرت امیر حمزہ سے کہ جب حضرت امیر حمزہ کا تذکرہ تھا حضور کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, اتنی حضور کو پیار تھا ان کے, اتنی محبت تھی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار رہے ہیں کافروں کو. 12 جو سامنے کافر تھے وہ سارے کے سارے کافر بھگا دیے, کچھ مر گئے, 70 کے قریب ان کے لوگ واصل جنم ہوئے اور وہ بھاگے. مسلمانوں نے سمجھا بھائی جنگ ختم ہوگی, کیونکہ درے کے اوپر جو تھے اب وہ 30 صحابہ اتر آئے,
حضور کا حکم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا کہ وہاں رہنا ہے، لیکن وہ تیز اتر آئے. جو جس صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی، جن کو امیر بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے کہا بھائی حضور نے فرمایا جب تک میرا حکم نہ ہو. انہوں نے کہا جی جنگ، حضور کا حکم جنگ تک تھا، اب جنگ ختم ہو گئی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اب حکم پابندی کا تو ویسے نہیں. انہوں نے اجتہاد کیا، اپنا اجتہاد کیا. تو بہرحال پیچھے سے خالد ابن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن جنگ کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے پیچھے سے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر، کیونکہ وہ درے کے سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر پیچھے سے جب مسلمانوں پہ حملہ کیا، اوپر سے حملہ ہوا، مسلمان یک بارگی 700 مسلمانوں کی تعداد تھی اور نبی علیہ السلام کے پاس صرف 20 صحابہ رہ گئے. اتنا زوردار حملہ ہوا. اور اسی حملے میں حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوئے، اسی میں حضرت حنظلہ بھی اور دیگر صحابہ بھی اسی جنگ کے دوران اسی حملے میں وہ شہید ہو گئے. بہرحال اب 20 صحابہ کئی 100 لوگوں کا کیسے مقابلہ کرتے؟ 3000 لوگ تھے اور ان میں سے 2000 لوگ تو پیچھے والی سائڈ سے آئے. 1000 بندہ سامنے والے تو بھاگ گئے تھے، 2000 بندے پیچھے والے جب آئے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کفار نے گھیرا کہ وہیں پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے وحشی نے ایک چھوٹا سا بالکل ایک جو کمان ہے، وہ کمان کی طرح بڑا جو اس کو کہتے ہیں تیر کی طرح ایک لمبا سا نیزہ، چھوٹا نیزہ حضرت امیر حمزہ کے پیٹ پہ مارا. حضرت امیر حمزہ پھر بھی نہ رکے، لیکن بالآخر اتنے تیر اور اتنی تلواروں کے وار ہوئے کہ حضرت امیر حمزہ گر گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر زوردار حملہ، یعنی یک بار کی ایسا حملہ تھا کہ صحابہ کرام سنبھل نہ سکے. بہت سارے تو مدینہ کی طرف بھاگے. لیکن یاد رکھیے فیصلہ اس پر آپ نے اور ہم نے نہیں کرنا، فیصلہ وہ ہے جو میرا رب قرآن میں کر گیا. جب رب نے فرما دیا عفا عنکم، محبوب ہم نے آپ کے صحابہ کی یہ معاملہ تو دیکھا کہ یہ بھاگے ہیں جنگ چھوڑ کے پیٹ پیچ کر، لیکن فرمایا کہ تمہارے صحابہ کرام کو ہم نے پھر بھی معاف کر دیا. اب بڑے لوگ اس پر بکواس کرتے ہیں، صحابہ پر تان و تشریح اور یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں، اور جب رب نے معاف کر دی ہے، حضور نے معاف کر دی ہے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ اور یہ واقعہ حضور کی زندگی میں ہوا اور زندگی میں معافی مل گئی. حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھاگے تھے، حملہ بہت زوردار تھا، وہ اپنی دفاع کے لیے بھاگے کہ اپنے آپ کو سیف جگہ پہ کریں اور پھر دوبارہ مقابلے کے لیے، لیکن سنبھل نہ پائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی یا دیگر صحابہ اگر اس جنگ میں بھاگ گئے اور حملے کی وجہ سے اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کی وجہ سے بھاگے کہ ہم اگر سنبھلے رہے تو ہم مقابلہ کریں گے، جب شہید ہو گئے تو کیسا مقابلہ ہوگا؟ اب ان کے لیے جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ پر، اب 3 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے احد کا، اور نبی علیہ السلام نے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کی ہے. اب صلح حدیبیہ میں جب حضور نے بیعت کی صحابہ سے، 1400 صحابہ سے بیعت کی ہے، اور بیعت کرنے کے دوران جس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، اور وہ درخت کے نیچے حضور نے بیعت فرمائی 14 صحابہ سے. حضرت عثمان موجود نہیں تھے، وہ مکہ میں بات چیت کرنے گئے تھے اور ان کے بارے میں مشہور ہوا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ عثمان کا. اپنے ہاتھ کو حضور نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا عثمان کی بیعت میں خود کرتا ہوں. صحابہ سمجھتے عثمان کو شہید کر دیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ زندہ تھے اور حضور نے خود ان کی بیعت کو قبول کیا اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اگر عثمان غنی رضی اللہ ایسے ہوتے نعوذ باللہ کہ جی وہ جنگ سے بھاگے تو اللہ رسول نے ان کو رد کر دیا، تو حضور کبھی بھی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار نہ دیتے. اور دیگر صحابہ پر ایسے فضائل موجود ہیں نا کہ ہم تو دنگ رہ جائیں گے. لوگ ان باتوں کو، قرآن کی ایک آیت کو مانیں گے، دوسرے کا انکار کر دیں گے. تو صحابہ جب زخمی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر محبوب پر آیت اتاری، این یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلو. اے میرے نبی کے صحابہ، آج جیسے تم زخمی ہوئے ہو،
اس سے پہلے بدر میں تم نے ان کافروں کو بھی زخمی کیا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب کسی پر ماڑا ٹائم ہے، جیسے آج فلسطینیوں پر آیا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا بھائی، ہم تو انجوائے کر رہے ہیں، ہم تو بڑی سکون کی لائف گزارے، وقت تو ان پر آیا. جب یہ حالت افغانستان پر آئی تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا بھائی، یہ تو ان پر آیا. جب یہی حالت شامیوں پر آئی تو ہم نے کہا ان پر آیا. اللہ کی تقدیر ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ چاہے تو دنوں کو پھیر دیتا ہے. آج اگر ان پر ہی حالت ہے تو کل پاکستان پر بھی آ سکتی ہے، اور اس کا حل فقط ایک ہی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، حضور کا جہاد ہے. جب رب کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں تم نے سر بلند رہنا ہے، تم نے ہی ہمیشہ بلند رہنا ہے اگر تم مومن رہے. اگر تم مومن کا ایمان کا تقاضا پورا کرتے رہے میں تمہیں سر بلند رکھوں گا. اب یہ جنگ کے اندر اور بدر کے اندر فرق کیا ہے؟ اس میں مدد کیوں نہیں آئی اور بدر میں کیوں آئی تھی؟ سوال تو یہ ہے نا. بدر میں کم لوگ تھے لیکن رب نے فتح دی. احد میں لوگ زیادہ ہیں، اسباب بھی زیادہ ہیں، تلواریں بھی زیادہ ہیں، لوگ بھی زیادہ ہیں، گھر بھی مدینہ قریب ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات یہ کہی تھی اپنے کلام کے اندر. اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان کا جو کام ہے نا وہ اسباب پر نظر نہیں رکھنا، مسلمان کا کام مسبب الاسباب پہ نظر رکھنا ہے. مسلمان کا کام اپنے رب پر نظر رکھنا ہے. جب مسلمان اپنی طاقت پر نظر رکھے گا، میرے پاس تو بڑا پیسہ ہے، میرے پاس تو بڑا مال ہے، مجھے تو اولاد بھی بڑی ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، پھر بھی اس کے باوجود یہ کہے کہ کرنا میرے رب نہیں ہے. جب یہ عقیدہ ہوگا تو اللہ سربلندی دے گا. جب یہ ہوگا میرے پاس تو بڑا کچھ ہے، میں تو اس کے ذریعے سے بچ جاؤں گا، میں تو اس کے ذریعے سے بچ جاؤں گا. یعنی دیکھیں نا، جیسے بھی جنگی ماحول قریب ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی آپ ایٹمی دھماکے سے بچنے کے لیے زمین میں سرنگیں کھود لو، اس سے بچ جاؤ گے. اوے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے انسان کو بھی بچا لیتا ہے، اور نہ بچانا چاہے جتنی مرضی سرنگوں میں گھس جاؤ، موت وہیں پر آ کے رہے گی. اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت حنظلہ اور دیگر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے رہے، اور صرف 20 لوگ تھے اور 2000 بندہ تیر برسا رہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے حضرت مصعب ابن عمیر. مصعب بن عمیر کون ہے؟ بڑے مالدار صحابی تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا نخرے چھوڑ دیے. بڑا پیسہ تھا، سب کچھ قربان کیا اسلام کے لیے، اور اسلام نے حضرت مصعب کی حالت یہ کر دی تھی کہ جو مصعب کلمہ پڑھنے سے پہلے مکہ کی گلیوں میں بڑا مہنگا لباس پہن کر پھرا کرتے تھے، کلمہ پڑھا تو اسلام نے وہ کپڑے بھی لے لیے، اور ایک چمڑے کا جو مینڈے کا چھترے کی جو چمڑا ہے اس کو صرف اپنا پردے کے لیے نیچے تہبند بنا کے رکھا ہوا ہے، چمڑے کو، کپڑا بھی کوئی نہیں. اور بغیر قمیض کے مصعب ابن عمیر میدان جنگ میں نبی علیہ السلام کا علم پکڑا ہوا ہے. مصعب ابن عمیر میں جب ان پر ابن قمہ اس کا نام تھا، کافروں کا ایک سردار تھا، اس نے جب تیر چلایا مصعب ابن عمیر بھی گر گئے. اور احد کے میدان میں یہ جب بات مشہور ہوئی ہے، اچھا اس سے پہلے ابھی صحابہ بھی سارے نہیں گئے تھے، بہت سارے صحابہ کی تعداد ابھی موجود تھی، چند تھے جن پر حملہ ہوا وہ بھاگے تھے، بقایا ابھی 300-400 صحابہ ابھی وہیں پر تھے. جب حضرت مصعب ابن عمیر کیونکہ حضور کے قریب تھے، اب وہ جو جھنڈا تھا وہ اس بات کی نشانی تھی کہ نبی علیہ السلام کے قریب ہیں یہ. اب وہ جو جھنڈا جب گرا ہے، وہ علم گرا ہے، سیدنا مصعب ابن عمیر کی شہادت ہوئی ہے. اب پورے میدان احد میں یہ مشہور ہو گیا نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں جب یہ افواہ شیطان لوگوں نے پھیلا دی
شیطان نے پھیلائی، صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے۔ جب حوصلے پست ہوئے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں پھر آیت نازل فرمائی، قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آتے رہے، اگر یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو کیا تم واپس پھر جاؤ گے؟ اللہ نے اپنے محبوب پر آیات اتاری کہ محبوب ان کو بتا دو کہ میں تمہارا رسول ہوں، اگر مجھے اللہ کی طرف سے اللہ کو بلاوا آ جائے، موت کا وعدہ آ جائے، میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا تم واپس اپنے پرانے طریقے پر پھرو گے؟ اور یہی آیت حضرت صدیق اکبر نے حضور کے وصال پر بھی پڑھی تھی، صحابہ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اب جب یہ آیت مبارکہ اتری، نبی علیہ السلام پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک پر بڑا پتھر حضور کے چہرے پر پھینکا، لیکن وہ دندان پہ لگا اور دندان کا کچھ حصہ حضور کا شہید ہو گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی آئی اور نبی علیہ السلام کو اٹھا کر میدان احد سے صحابہ کرام احد کے پہاڑ میں نے نبی علیہ السلام کو پناہ دی، اور وہ شک آج بھی موجود ہے وہاں پر نبی علیہ السلام لیٹے، حضور پر بے ہوشی طاری ہوئی، اور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا جو لباس ہے وہ مجھے دیں، اپنا کرتا مجھے دیں، ان کافروں نے آپ کا لباس پہچان لیا تاکہ یہ اگر حملہ کریں تو مجھ پہ کر لیں۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اتارا، اب اس صحابی کو دیا، نبی علیہ السلام کے وہ صحابی نے پہن لیا، سارے تیر ان پر آئے اور نبی علیہ السلام کا دفاع وہ پورے جان نثاری کے ساتھ کرتے رہے۔ ہم جو ایک بڑی نعت پڑھتے ہیں نا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، یہ نعت کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا وہ دور سخت کتنا تھا۔ آج تو ہم دین کے لیے اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے، اپنا مال قربان نہیں کر سکتے، تو جان کس نے قربان کرنی تھی بھائی؟ جان کس نے قربان کرنی تھی؟ جان تو بڑی چیز ہے۔ آج ہم اسلام مسلمانوں کے لیے پیپسی قربان نہیں کر سک رہے، آج بھی KFC ہمارے مسلمان ہی تو کھا رہے ہیں، آج بھی میکڈونلڈ میں جا کے ہمارے مسلمان ہی تو ان کو پیسے دے رہے ہیں، اور وہی بنا کے بم ہمارے مسلمانوں پہ پھینک رہے ہیں۔ آج ہم نے ایمان کا تقاضا معیار کیا بنایا؟ وہ بس جی نماز روزہ کرو، بقایا چھڈو، اے مولویاں دی گل ہے۔ میں نے کہا اگر تو حضور کے زمانے میں ہوتا تو سب سے بڑا منافق ہوتا۔ ہمارے حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے تو کہنے لگے دعا کرے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دور میں کاش کے پیدا ہوئے ہوتے۔ تو ہمارے حضرت صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم حضور کے دور میں پیدا ہوتے تو کہتا میں تمہاری بات نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں سب سے بڑا منافق ہوتا۔ کہا تم جانتے نہیں اس دور کا تقاضا کیا ہے؟ ایک عالم دین کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، پہاڑ پہ ایک گاڑی لے کر چل رہے تھے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام اگلی سیٹ پر بیٹھے تو پچھلی سیٹ پر کہہ رہے 2-3 صحابہ بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا ساتھ۔ تو اس خواب میں پشاور کے وہ عالم دین نے خود یہ واقعہ بتایا اپنے بیان میں۔ تو کہا جب میں نے خواب میں یہ دیکھا صحابہ کرام وہ جو گاڑی چل رہی ہے تو گاڑی جو ہے نا اس کی بریک فیل ہو گئی، اب وہ نیچے کی طرف گہرائی کی طرف آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب بریک فیل ہو گاڑی کی، وہ گاڑی اوپر سے نیچے کتنی سپیڈ میں آتی ہے۔ تو کہا کہ میں اترا، گاڑی روکنا، پتھر رکھا، دوسرا پتھر رکھا، لیکن گاڑی نہ رکے۔ صحابہ آئے، گاڑی سے نکلے، انہوں نے کہا پیچھے ہٹ کے صحابہ نے اپنا سر رکھ دیا نیچے۔ کہا تو پتھر کی طرح روک رہا ہے، پتھر سے نہیں رک رہی تو اپنے جسم آگے رکھ دے کہ حضور کو کچھ نہ ہو۔ اور جو صحابہ خواب میں بھی اتنا انداز بتا رہے ہیں تو وہ زندگی میں کیا کرتے ہوں گے؟ اب 70 صحابہ ایک ایک کر کے حضور کے سامنے شہید ہوتے رہے، حضور پر بے ہوشی آئی۔ حضور نے تو اسلام کے لیے اپنا خون بھی دیا، حضور کے دندان مبارک سامنے والے دندان کا کچھ حصہ شہید ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ان کے چچا کو شہید کیا گیا۔ قیامت کو اگر آج کے مسلمانوں سے پوچھ لیا جائے، آج کے بڑے بڑے سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھ لیا جائے، لوگ مجھے یہ بات کہتے ہیں یار ایہو جی گلاں نہ کریا کرو، تو میں کہتا ہوں یہ میں اپنی ذمہ داری پر بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے
ان لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے. جب حضور علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانیاں دے دی ہے تو اتنی بڑی سیٹاں تے بیٹھ کے دنیا کی بادشاہت بھی ہو تو حضور کے سامنے کچھ نہیں ہے. سب سے بڑی ذات حضور کی ہے. انسانوں میں حضور جیسا کوئی نہیں ہے. جب حضور نے خون دے دیا اسلام کے لیے تو اور میں کیا ہیں بھائی؟ ہماری سیٹیں ہمارے عہدے کیا ہیں؟ یہ عہدے بھی سارے ان کے دیے ہوئے ہیں. اور اگر انہیں کے کام نہ آ سکے یہ عہدے تو قیامت کو تو حضور پوچھ سکیں گے نا کہ میں نے تو اپنے دندان شہید کروائے, خون میرے جسم سے نکلا, میں نے بے ہوشی برداشت کر لی, میرے چچا میرے سامنے شہید ہوئے, میرے صحابہ کٹتے رہے, اور تو فلسطینیوں کے لیے ایک بات بھی نہ کر سکا, فلسطینیوں کے لیے تو آواز بھی نہ اٹھا سکا. تو مولوی تیرا علم کہاں گیا پھر؟ حضور ہم سے پوچھ لیں کہ مولوی صاحب آپ تو صرف بیٹھ کے حلوے کھاتے رہے, تو بیٹھ کے تنخواہیں کھاتے رہے, پیسے کھاتے رہے, ختم کھاتے رہے, اسلام کے لیے بات کوئی نہ کی. تو حضور کے سامنے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک صحابی سرکار کے سامنے کرتے رہے, لیکن بالآخر صحابہ دوبارہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بے ہوشی کے بعد جب دوبارہ حضور علیہ السلام ہوش میں تشریف لائے تو حضور نے پھر تقریر کی. دوبارہ صحابہ جمع ہوئے اور ان لوگوں کو وہاں سے بھگایا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جنگ کی ٹوپی ہے سرکار کے, یہ گال میں پیوست ہو گئی تھی, لوہے کی ٹوپی, کوئی کپڑا نہیں تھا, کوئی لکڑی نہیں تھی, لوہے کی ٹوپی حضور کی یہ رخسار میں پیوست ہو گئی. اور اتنی زیادہ تھی کہ صحابہ ایک ایک صحابی آئے کھینچے, لیکن حضور کو تکلیف بہت زیادہ تھی. ایک صحابی نے تو کھینچا تو ان کا اپنا دانت ٹوٹ گیا, منہ میں رکھ کے اس کو کھینچا. تو نبی جب حضور علیہ السلام کے یہ رخسار سے وہ ٹوپی لوہے کی نکلی ہے تو صحابہ کہتے ہیں ایک فوارہ خون کا نکلا یہاں سے حضور کے چہرے مبارک سے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یا اللہ یہ قوم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں, اور انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا. کفار مکہ کے بارے میں یہ آیت اتری. حضور چونکہ مکہ میں آئے تھے نا, ان کے بارے میں رب نے قرآن میں حکم اتارا, یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ کی طرف جب لانے لگے تو حضور نے فرمایا نہیں, مدینہ منورہ ہم نہیں جائیں گے. 3 دن تک حضور نے قیام کیا وہاں پر کہ کہیں کافر یہ نہ سمجھ لے کہ مسلمان ڈر کے بھاگ گئے. ہم میدان میں 3 دن تک نبی علیہ السلام کے صحابہ سخت قسم کے زخمی تھے, اور بہت سا 70 تو فوراً ہی شہید ہوئے نا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ کے جسموں کو جمع کرو. 70 صحابہ کرام. اچھا ایک صحابیہ مدینہ سے چلی, عورت ہے, عورت کا عشق دیکھیے. ہم تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, عاشق رسول کا سٹیٹس بہت بڑا ہے بھائی. صرف اپنے آپ کو ایک مسلمان مومن بھی بنا لو تو بڑی بات ہے. عاشق رسول, عاشق رسول ہونے کے لیے جان دینی پڑتی ہے. اور ہم تو اپنی نہ جان تو آگے کی بات ہے, نہ مال دے سک رہے ہیں اسلام کے لیے, نہ وقت اسلام کو دے پا رہے ہیں. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی یہ صحابی ہیں, مدینہ سے بھاگی ہیں. ان کو جب افواہ اڑی کہ حضور شہید ہو گئے, وہ ننگے پاؤں مدینہ منورہ سے بھاگ کے احد پہنچ رہی. اب ایک صحابی وہاں سے آ رہا ہے, اس نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا بیٹے کی پرواہ نہیں, بتاؤ حضور کیسے. پھر آگے گئی تو کسی نے کہا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا. اس نے کہا بھائی کی فکر نہیں, بتاؤ سرکار کیسے. پھر آگے بھاگ رہی ہے, کسی نے کہا کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا شوہر کی بھی پرواہ نہیں. ایک صحابی نے بولا تیرا والد بھی شہید ہو گیا جنگ میں. 4 رشتے, بیٹا بھی, شوہر بھی, بھائی بھی, باپ بھی. اس نے کہا نہ باپ کی فکر, نہ بھائی کی, نہ اولاد کی, نہ شوہر کی, بتاؤ سرکار کیسے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کے جسموں کو اکٹھا کیا تو پوچھا حنظلہ کدھر ہے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش نہیں مل رہی. جبریل آئے, یا رسول اللہ حنظلہ کو آسمان میں فرشتے لے کر گئے ہوئے ہیں. جب آپ نے حکم دیا تو حنظلہ کی پہلی رات تھی اپنی بیوی کے ساتھ, لیکن آپ کا حکم آیا تو حنظلہ نے غسل بھی نہیں کیا اور فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا.
اور آپ نے احد میں جہاں پر اس کی ڈیوٹی لگائی وہ وہاں پر کھڑا ہو گیا. یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی میں نہا کے آتا ہوں, ابھی میں یہ کر کے آتا ہوں. ساڈے ورگا مسلمان کہو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا, وہ قاری صاحب میرے تے کپڑے ابھی گندے نے, اور میرے تے کپڑے ٹھیک نہیں گئے, اور میں ذرا ضروری کام میں آنا. آج جیسے مسلمان ہیں تو ہم سب سے بڑے منافق ہوتے اگر حضور کے دور میں ہوتے تو. ہم تو دین سے منافقت کر رہے ہیں بھائی. دین سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے کر رہے ہیں. اپنے آپ سے ہم خود دھوکہ کر رہے ہیں. ہم اللہ رسول سے دھوکہ نہیں کر رہے, اپنے آپ سے کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرہ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی بندے کے لیے مرنا آسان نہیں ہے, لیکن رب نے جہاں اس کی موت لکھی وہیں پر ہوگی. جس مٹی جہاں کی خاک تھی, جہاں کا خمیر تھا, پہنچی وہیں پہ خاک, جہاں کا خمیر تھا وہیں پہ پہنچے گی. حضرت حمزہ کو عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, ان کے اجسام کو, حضرت حمزہ کو احد کی مٹی سے بنایا, اور جب حضرت حمزہ کا جسم مبارک جمع کیا تو پتہ نہیں چل رہا تھا ان کے جسم مبارک کا. وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی نے ان کے انگلیوں کے پوروں سے جانا کہ حضرت حمزہ کا جسم ہے. جسم کٹا ہوا تھا, پیسوں میں تھا, پتہ نہیں چل رہا تھا, آنکھ ان کی نکلی ہوئی, جسم سلامت نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے احد کے میدان میں جب صحابہ کو دفنانے کا حکم کیا ایک ایک کو, تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں کیسا اسلام کا غریبی کا دور تھا. ہم تو بڑی مالداری میں رہتے ہیں, ہر بندے کے پاس 10 20 سوٹ ہیں, ہر بندہ آج 3 ٹائم کھانا کھا رہا ہے, ہر بندہ اپنی چھت میں رہ رہا ہے, ہر بندہ صحت تندرستی اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے, پھر بھی کہتا ہے وہ بس گزارا ہی ہوتا ہے. اب یہ زمانہ دیکھیے صحابہ کا, یہ دیکھیے حضور علیہ السلام نے ایک قبر 2 صحابہ کے لیے کھودی, اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کس کو رکھیں؟ فرمایا آگے اس کو رکھو جس کو قرآن آتا ہے, جو قرآن کا عالم ہے اس کو آگے رکھو, اس کو آگے. تو صحابہ کرام کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا, کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا. ہمارے پاس تو 10 20 قسم کے کپڑے ہیں نا, ان کے پاس کفن کے لیے بھی نہیں تھا. تو اذخر گھاس, عرب کے اندر اذخر گھاس ہے ایک. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی صحابی کا سر ڈانپتے تھے تو پاؤں ننگا ہوتا تھا, پاؤں ڈانپتے تھے سر ننگا ہوتا تھا. فرمایا ان کے پاؤں میں وہ گھاس ڈال دو اور اوپر بس ایک چادر ڈال, ایک چادر کا کفن. کتنے صحابہ؟ 2 صحابہ کے لیے ایک چادر. ہمارے پاس تو پہننے کو بڑے بڑے کپڑے ہیں, پھر بھی ہم اسی بڑے ناشکرے ہیں. ہم کہتے ہیں یار گزارے کوئی نہیں ہو رہا, برکت ہی کوئی نہیں. ہم نے اصل میں سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا. جب ہم سب دنیا کو سمجھ لیں گے تو حضور نے فرمایا ہم ایمان میں ہلکے ہوں گے. جب ایمان میں ہلکے ہوں گے کفر تمہیں ایسے بہا کے لے جائے گا جیسے سیلاب پانی میں تنکے بہا کے لے جاتا ہے. آج مسلمان تعداد میں بڑے ہیں لیکن ذلیل ہیں. اس کی وجہ ذلت کی ایک ہی ہے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا, مال کو سب کچھ سمجھ لیا, جہاد ترک کر لیا, اللہ نے ذلیل کر دیا ہمیں. چاہے ہم 1.5 ارب ہوں چاہے 5 ارب ہوں, کوئی اللہ کو فکر نہیں ہے. اللہ بندے کا ایمان کا معیار دیکھتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک ایک جسم کا حصہ اٹھا کے رکھا, اپنے ہاتھ مبارک سے قبر میں اتارا. تو حنظلہ کا پوچھا یا رسول اللہ ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. غسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمانوں سے اتارا گیا اور ان کا غسل فرشتوں نے کیا ہوا تھا. حالانکہ شہید کو غسل نہیں ہوتا, لیکن حضرت حنظلہ کو صرف اس وجہ سے کہ وہ جنبی تھے, حالت جنابت میں تھے, ناپاک تھے, کیونکہ شادی کی پہلی رات گزاری تھی, غسل بھی نہیں کیا تھا, لیکن حضور سے وفاداری کی تو رب نے ایسا اعزاز دیا کہ پوری امت میں کسی کو اعزاز نہیں کہ فرشتے نے ان کو غسل دیا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون نہ رکے تو بی بی فاطمہ نے ایک چٹائی کھجور کی, خشک کھجور کی چٹائی, اس کو جلایا اور اس کی جو باقیات ہیں جلی ہوئی کھجور کی وہ نبی علیہ السلام کی یہاں پر جب لگائی تو خون پھر رکا. حضور تو کہہ سکتے ہیں ہم نے تو اسلام کے لیے خون بھی دیا ہے, ہم نے دندان بھی شہید کیے ہیں, تم نے کیا کیا بھائی؟
رہ گئی ہے رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ وہ صاحب اوصاف بنو، خالی مسلمان نہیں، صاحب اوصاف مسلمان بنو۔ اللہ کو صاحب اوصاف مسلمان پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ جذبہ نصیب فرمائے اور احد کے شہداء کے اللہ درجات بلند فرمائے۔